نیشنل کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ افراد کے کریکٹر سے منسلک ہے. اگر افراد کا اس فائبر میں اچھا کریکٹر ہے تو وہ ایک اچھا نیشنل کریکٹر بلڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ عرصے سے وہ چیزیں جس پہ ہم فخر محسوس کرتے تھے, جو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری سوسائٹی کا ہال مارک ہے, وہ بہت کمپرومائز نظر آتا ہے. بیشنگ ہے, اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کو ہم تار تار کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماحول نظر آتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا فیبرک نہیں تھا. ہماری سوسائٹی کا فیبرک ٹالرنس تھی, عزت تھا, رسپیکٹ کرنا تھا. اور جب ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بائی پروڈکٹ کرپشن ہے, اس کی بائی پروڈکٹ انکمپیٹنسی ہے, اور اس کی بائی پروڈکٹ شاید یہ ہے کہ باہر کی قومیں پھر ہمارے نیشنل کریکٹر پہ سوالات اٹھاتی ہیں. ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہوئی, اور آج ہم اپنے نیشنل کریکٹر کے حوالے سے ان سوالات کا جواب لینے کے لیے ہم نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب کو دعوت دی. وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, اور مجھے آپ جیسی ایک بہادر اور بولڈ شخصیت کی ضرورت تھی جہاں پہ ہم کرٹیکلی انالیسس کر سکیں کیا ہوا. ہمارا نیشنل کریکٹر جو ہے گزشتہ 20-25 سال میں اس کی ڈائریکشن چینج ہوگی. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوندہ صاحب, پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے, حالانکہ میں کافی چینلز پہ گیا ہوں, بڑے جتنے جیو, ایئر وائی, سب چینل پہ تقریباً گیا ہوں, اور میری خواہش رہی ہے کہ یہ جس ہمارا جو کریکٹر, نیشنل کریکٹر ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے, اس کے اوپر بات کریں, اس کو بلڈ اپ کر کے ہم آگے کی طرف بڑھیں. کوئی قوم جب تک اس کا نیشنل کریکٹر نہیں بلڈ ہوگا, وہ نیشنلزم نہیں آئے گا, کور آف ہارٹ, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جس کے سامنے آپ کے اپنی اگزامپل ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, یہ کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے, دیکھیں مجھے یاد ہے میرا ایک تعلق سمڈیال گاؤں سے ہے, ابھی تو شہر بن گیا ہے. تو ہمیں بزرگ کہتے ہوتے تھے جھوٹ مت بولو, فلاں آدمی برا ہے اس کی طرف مت جاؤ, اور ایک بڑوں کی عزت کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو ایک دوسرے کی مدد کرنا. گاؤں میں شادی ہوتی تھی, پورا محلہ ان کی مدد کرتا تھا. آج وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا جو, یہ بڑا اچھا آپ نے کہ گاؤں کا اور ماضی میں اگر ہم جائیں, آج سے میں ماضی سے مراد کوئی 100 سال پرانا نہیں جا رہا, کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو ینگسٹرز تھے وہ بزرگوں کے سامنے ادب سے بولتے تھے, اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے, اور اگر بعض کا کوئی چھوٹی موٹی برائی ہوتی تھی, ایون سگریٹ تک ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی, سامنے نہیں پیتے تھے. یہ آپ کے ایک کریکٹر کی علامت ہے, تاکہ آپ کو ایک ڈر ہو. وہ ڈر عزت کا ڈر ہے, وہ عزت والا ڈر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. بالکل آپ نے جوندہ صاحب صحیح کہا. میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی اگر سگریٹ پیتا تھا, چھپ کر پیتا تھا کہ والد صاحب کے پاس, میرے بڑے بھائی کے سامنے نہ پیے. اور یقین کریں ہمیں یہی سبق ملتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا ساتھ برا نہیں کرنا, دوسری کی مدد کرنی ہے. آج وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ کیوں ہوئی اس کی طرف؟ کیونکہ میں نے جب کتاب لکھی, ہاں یہ سچ ہے, اور وہ کرپشن کے اوپر کتاب تھی, کہ وہ کرپشن اور نیشنل کریکٹر دے آر انٹر ریلیٹڈ. کرپشن ایسی بیماری ہے جو آپ کو جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے, دوسروں کا حقوق تلف کرنے کی طرف لے جاتی ہے, اور ملک کے ساتھ وہ پیار یا ملک نیشنلزم کا بھی فقدان ہو جاتا ہے. اچھا نہیں, میں تھوڑا سا اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. بڑا صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کرپشن وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک بڑے کریکٹر سے دور رکھتی ہے. لیکن کرپشن پہ لوگ پرائیڈ فیل نہیں کرتے تھے. اگر کوئی چیز کو بندہ کرپٹ ہوتا تھا تو وہ شرمندگی ہوتی تھی, چھپ چھپا کے انڈر دی کارپیٹ کام ہوتے تھے. سر, جب یہ چیزیں سر عام ہونا شروع ہوئیں, جب لوگوں نے فخر سے کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے, یہ گاڑی ہے, تو سورس بھی تو ہوتا ہے نا, سورس آئیڈینٹیفائی نہیں, جب آپ نے پرائیڈ لینا شروع کر دیا, تو یہ چینج کب ہوئی اور کیسی ہوئی یہ بتائیں ہمیں. آپ دیکھیں 60s میں آپ نے مجھے بڑا اچھا واقعہ سنایا کہ ڈالڈا گھی کوئی لاتا تھا تو چھپا کے لاتا تھا, کہ اصل گھی نہیں ہم استعمال کر رہے, ہم 2 نمبر گھی استعمال کر رہے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کیوں شروع ہو گئے 60 تک؟ آپ دیکھیں یہ ملک جو تھا یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ تھا. جس طرح بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب دبئی گئے تو دبئی کے جو ولی عہد تھے انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایمریٹس آپ نے چلائی. میں چائنا گیا, وہاں پہلے جو 25-30 اسٹون لگے ہوئے ہیں جو ہم نے چائنا وال کو ڈونیٹ کیا تھا, جو بنائی تھی وہ ہم نے دی.
اس طرح بینکاک فلائٹ اور یہ ہماری چلتی تھی. وہ اس لیے تھا کہ ہمارا کریکٹر ڈیٹیوریٹ نہیں ہوا تھا, ہم نیشنلزم ہمارے ساتھ تھا, پاکستان کو ہم آگے لے جانا چاہتے. یہ ہوا کیسے, یہ میں بتاؤں. کریکٹر آپ دیکھیں, جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا, بدقسمت سے قائد اعظم جلدی چلے گئے, اس کے بعد لیاقت علی خان کو بھی مرڈر کر دیا گیا. اس کے جب پالیٹیشین آئے تو انہوں نے بجائے اپنا, ان میں فیوڈلزم والے آ گئے, ان میں جاگیردار آ گئے, اور ان میں جرنیل ایک آدھا آ گیا جنہوں نے اس کو ذات کو آگے رکھ لیا اور نیشنلزم اس کو پیچھے چلا گیا. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مثلا جب مائگریشن ہوئی تو لوگوں نے یہاں کلیم کیے کہ جی میری ادھر اتنی زمین تھی, مجھے الاٹ کیے جائے. اچھا, وہ کلیم جو تھے وہ چلتے رہے. انڈیا نے 1956 میں بند کر دیا کہ کوئی رہ گیا یا نہیں, اس کے بعد آج کے بعد کوئی کلیم نہیں انٹرٹین ہوگا. پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہم امپروو نہ کر سکے, اور یہ کلیم 72 تک چلتے رہے. 72 میں بھی جو ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ آیا وہ یہ تھا کہ جی پرانی اپلیکیشن کے اوپر رہیں گے, نئی کو نہیں انٹر. تو میں جب ڈی جی اینٹی کرپشن تھا, آپ حیران ہوں گے کہ لوگ 60 کی ڈیٹیں ڈال کر اپنے کلیم کرتے رہے. اور جب گاؤں میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کے پاس کل کچھ نہیں تھا, آج یہ مربوں کا مالک بنا ہوا ہے, جھوٹے کلیم شاملات آپ نے الاٹ کرائی ہوئی ہیں, بائی کو دیکھ کر اس کے بچے, تو پھر یہ جو ہمارا کرپشن کا ایلیمنٹ تھا یہ شروع ہو گیا. اور جب آپ کرپشن کریں گے, ایک جھوٹ بول کر آپ جائیداد الاٹ کرائیں گے, تو وہ کیا اولاد کو دیکھیں گے کہ ہمارا باپ ہمارا دادا بغیر محنت کے اتنی جائیدادیں بنا گیا, الیکشن بھی جیت گیا اور اسمبلی میں بھی پہنچ گیا. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ پرابلی 2007 کی بات ہے. انڈین پنجاب کا سی ایم یہاں آیا ہوا تھا, تو یہاں سائی صاحب تھے, افضل سائی صاحب سی پی کے, انہوں نے کھانا دیا. تو میں بھی اس میں انوائٹڈ تھا, ہم چند لوگ تھے. تو وہ اپنا گاؤں دیکھنے گیا, سائیوال گیا ہوا تھا. تو انڈین پنجاب کا سی ایم مجھے کہہ رہا ہے کہ سر میرے ادھر 2 مربع زمین تھی, تو انڈیا میں مجھے جا کر 2 ایکڑ صرف ملی. اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, تو ہمارے ادھر وہاں جس کی کسی کی نہیں تھی, انہوں نے بنا دی, انہوں نے یہاں پہ اور اس کا اثر کیا ہوا. ابھی دیکھیں, جو آدمی غلط کام کرتا ہے وہ جھوٹ بولے, اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا, اس کو دوسرے کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز ہماری ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے, یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوا کرپشن. میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن مجھے نیشنل کیریکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کیریکٹر ریفلیکٹ ہوتا ہے اپنے لیڈر سے. جو لیڈر ہم چنتے ہیں اور جو اسمبلیز میں جاتے ہیں, اور اسمبلی کے فلور پہ جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی بیشنگ کرتے ہیں, وہ بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہوتا ہوگا, ڈیموکریسی کا یہ حصہ ہوگا, لیکن جن کو ہم اسپائر کرتے ہیں ایز اے لیڈر, اگر ان کا کنڈکٹ اس طرح کا ہے, میں صرف ابھی زبان کی حد تک بات کر رہا ہوں, کردار پہ بعد میں بات کریں گے, ڈو یو تھنک اٹ ہیز پلیڈ اے رول آلسو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. 2 چیزیں جنہوں نے ہمارا کریکٹر تباہ کیا ہے, وہ ایک تو کہ ہمارے مذہب کی دوری. ہمارے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں, جن کی امت ہے, انہوں نے ایک گورے نے کتاب لکھی 100 پرسنالٹی آف دا ورڈز, اور 100 شخصیات میں انہوں نے, انگریز نے, نان مسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا. کیوں؟ کہ ان کا کردار, وہ سچ بولتے تھے, وہ امانت دار تھے, وہ کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, جو بنیادی اصول ہیں. ایک تو ہمارا یہ مذہب سے, کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, کلمے کے نام پر, لیکن ہم نے کسی حکمران نے اس کو پراپر یونیورسٹی بنی, کالجز بنے, جہاں علماء صحیح معنوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے, مذہب کو صحیح معنوں میں پیش کرتے. وہ ہم ان پڑھ, کیونکہ علماء مولوی حضرات آگے گاؤں میں, جو غریب آدمی تھا جو اس کو, ایک وہ, دوسرا بدقسمت سے لیڈر نہیں ملا. اچھا, میں چونکہ اب پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور ماشاءاللہ آپ ان کی جو فرنٹیئر ہے اس میں, اس لیڈرشپ میں سے ہیں. ہمیں جو ہمارا ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم میں ایسے لوگ رکھیں جو کہ رول ماڈل ہوں. ہمارے یہاں پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو وزارتوں میں بھی ہیں, اور لیکن زبان پہ کنٹرول اس طریقے سے نہیں جو کہ آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ ریفلیکٹ کر سکے. آپ کا کیا خیال ہے کہ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بیکاز جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں, جو کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. آپ بچوں کا فیوچر شاید خراب کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ تھوڑا سا ہمیں اپنی لیڈرشپ کو اس میں چوزی ہونا چاہیے؟ جوندہ صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا
میں بالکل اس کا حامی نہیں جب میں جس فورم میں جو بات کرتا ہوں ہمیں شائستہ مہذب زبان استعمال کریں کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو ہم گالی نکال کر کسی کو برا بلا کہہ کر ہم لوگوں کے دل نہیں جی سکتے. آپ عمل کر کے آپ خود بتائیں, اگر اگلے برے تھے تو آپ کم سے کم ان کے نقشے قدم اب چلیں. آپ لوگ یہاں ایکشن مانگتے ہیں, لوگ عمل مانگتے ہیں. اچھا تو میں اس حق میں نہیں ہوں, کوئی بھی کرے, خواہ وہ میری پارٹی کرے یا دوسری پارٹی کرے, ہمیں ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمارے بچوں کو غلط رہنمائی ہو. اچھا ایک چیز میں اور جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یوزلی جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ مورالٹی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی لوز لینگویج استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکچوئل سبسٹینس جو ہے اس کی کہیں کمی ہے. اچھی گفتگو, کوالٹی گفتگو جہاں پہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل ایسپیکٹ آف یو گیٹ ریفلیکٹڈ وہ نہیں ہوتی, تو وہاں پہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگلے کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, اس کو ڈاؤن پلے کریں. ڈو یو تھنک کہ ہمارا وہ رجحان ختم ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارے بزرگ, ہمارے پڑھے لکھے لوگ اچھی انٹلیکچوئل گفتگو کرتے تھے, وہ ہماری نشستوں میں سے وہ کم ہونا شروع ہو گئی؟ جویندہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. جب ہم نے کہا کہ ہمارے بزرگ ہمیں کیا کہتے تھے, ہمارے بزرگ ہمیں اچھی تعلیم دیتے تھے, شائستہ زبان, گالی نکالتے تھے, ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. یہ آپ نے بالکل, یہ انٹلیکچوئل لیول کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمی کو بچانے کے لیے دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. جو اچھے لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں, وہ اپنا عمل سے, اپنے ایکشن سے, اپنے انٹلیکچولی سے لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں, ڈیلیور کر کے گڈ گورننس ذریعے کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ہمیں اگر پہلے کوئی اپوزیشن والا کرتا ہے یا گورنمنٹ جو بھی کرے گا, ہمیں اسے ڈسکرج کرنا چاہیے. اور ہم اپنے بچوں کو, میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, اس الیکشن میں یہ میں اپنا آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ اس الیکشن میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ پیسے دے کر ووٹ لیے جاتے ہوں. مجھے سب سے وہ میرے لیے تکلیف دہ لمحہ تھا جب جوان الیکشن سے پہلے 5-6 دن پہلے میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے, تو 5-6 ینگسٹر بٹوین 70 to 25 ایئر میرے پاس آتے ہیں اسمبلی ہال میں کہ جی ہمارے 45 ووٹ ہیں. تو میں نے کہی مہربانی, تو کہتے ہیں پیسے بھی دیں. تو میں اٹ واز اے ہاریفائی کہ ایک قوم جس کے جوان, کیونکہ وہ آپ نے دیکھ رہے تھے پیسہ تقسیم ہو رہا تھا, اور ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اوپنلی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ 45 ووٹ ہیں, پیسے بتائیں کتنے. مجھے بتاؤ. اور یہ بھی ہو کہ یہاں ایک ایم پی ایم این اے بننے کے لیے کروڑ خرچ کیے گئے, کیونکہ ابھی آج میں بتاؤں یہ میرے علاقے میں, سب علاقوں میں یہاں بلین روپے کی گیس کی منظوری دی گئی جو 30 جون سے نکلی, اور ابھی تک وہ گیس پائپ غائب ہوئے ہیں, لوگوں ڈیروں میں رکھے ہوئے ہیں, اور ملک کا پیسہ جو ہے ضائع ہوا ہے. اچھا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک بیماری جب ہوتی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, جسے ہم ری ہیب کہتے ہیں. ہمارا ایک بڑا اچھا کریکٹر تھا, موجود تھا, لیکن درمیان میں یہ جو ڈیویشن ہوئی, اس کو اب ری ہیب کرنا ہے. اس پہ آپ نے بتانا ہے کہ اس ری ہیب کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ سجیشنز ہمیں دیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا پہلے 2 پارٹیاں تھیں جنہوں نے ملک کو لوٹا, باہر پیسہ لے گئے, اور ان کی اولاد بھی باہر رہتی ہے, جائیداد کی بات ہے. ایک پہلی دفعہ ایک لیڈر آیا ہے, ایک جس سے قوم کو بہت امیدیں وابستہ ہیں, جو قوم کی امید ہے کہ وہ انسان جو باہر سے پیسہ مانگ کر جولی پھلا کر ایک کینسر ہاسپٹل بنایا اربوں کا, اور آج 3 بنا رہے ہیں, پھر نیمل یونیورسٹی بنائی, اس سے لوگوں کو بڑی امید ہے. اور لیڈر جو ہوتا ہے, دیکھو قائد اعظم کے متعلق لوگوں نے کہا تھا کسی, جب لاہور یہ مینار پاکستان کی جگہ جلسہ ہو رہا تھا, تو کسی نے پوچھا, ایک آدمی ان پڑھ دیہاتی کوئی آیا تھا, بابا جی قائد اعظم تو تقریر کر رہے ہیں انگریزی چ, تو سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا پتر مینوں یہ نہ پتہ ہے سچ ہی بولے گا. دس از اے ٹائم کہ خان صاحب جو ہیں عمران خان نیازی, وہ گائیڈ کرے, وہ ایگزامپل دے, اپنی ٹیم ہے اس کو بھی, کہ ہم نے سچ بولنا ہے, ہم نے قوم کو کریکٹر بنانا ہے, ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, انصاف کرنا ہے, بد کلامی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, اور ملک کا پیسہ یہ قومی فریضہ سمجھ کر اس کو ایک پیسے کا حساب ہوگا اس ملک کے ڈیولپ, تاکہ ہمیں جب وہ کہتا ہے جی میں کشکول بھیک نہیں مانگنی, IMF پہ نہیں ہے, وہ یہی طریقہ ہے. اس ملک کو اللہ نے بہت زیادہ ریسورسز دیے ہوئے ہیں, بہت لوگ بھی ہیں جو ایماندار ہیں, کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. ہمیں باہر کا جو کلچر ہے, یہ بھیک پیالہ جو ہے, جو ہم نے اپنی ماں کو انٹرنیشنل بھکاری بنا دیا ہوا ہے, اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے. ہماری قوم محنتی ہے, اللہ نے ریسورسز بھی سارے دیے ہوئے ہیں,
اور اگر ہمیں دیانتداری سے کام کریں اور اپنے ملک ہمیں آج صحیح ٹیکس دیں, گورنمنٹ کو دیکھیں, آپ کے سامنے لبرٹی مارکیٹ, بڑی بڑی مارکیٹ ہیں, ہم اگر 1,00,000 روپے مہینہ کماتے ہیں منافع, تو اس میں 5,000 10,000 گورنمنٹ کو دینے ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں وہ کلچر پیدا کرنا ہوگا. ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا, آپ کی عزت تب ہوگی جب آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. آپ, میں ایک آخری بات کر کے, محلے میں کوئی آدمی آپ کی عزت نہیں کرتا اگر آپ کا کریکٹر یا آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. بالکل بیکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ابھی یہ ٹائم آ گیا ہے, خان صاحب میں ول بھی ہے, خان صاحب کے ساتھ قوم بھی ہے, وہ انہوں نے ذاتی ایگزامپل دینی ہے, انہوں نے اچھے لوگوں کو آگے لانا ہے, انہوں نے ارسپیکٹو آف ان کا کتنا کوئی لائل ہے, جو اس ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے اس کو ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب, بہت شکریہ. اور نیشنل کیریکٹر کے لیے خودداری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بریگیڈ صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ جو بھکاری ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. اپنے اندر خودداری پیدا کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم فوکس کریں, اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں. اور جب ہم خوددار ہوں گے, جب ہم اپنی عزت کا خیال رکھیں گے, جب اچھا کریکٹر ہم لوگوں کو دکھائیں گے, تو ہمارا نیشنل کریکٹر بھی اچھا ہوگا. بہت شکریہ.